السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین کرام، آج چند باتیں کرنی ہیں جن باتوں کا تعلق تربیت اولاد سے، اس میں تمہیدی بات کرنی ہے، یعنی ابتدائی بات، ایک اہم نقطہ کہ ہمیں بچوں کی اچھی تربیت کیوں کرنی چاہیے۔ اس سوال کا جواب ہے 5 باتیں ہیں کہ ہمیں بچوں کی تربیت یا اچھی تربیت، دینی تربیت کیوں کرنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر انسان بچوں کی نیک تربیت کرے گا تو بڑھاپے میں یہ بچے اس کا سہارا بنیں گے، اس کے بڑھاپے کی لاٹھی بنیں گے، اس کے کام آئیں گے، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اس کے خرچے برداشت کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، اس کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، مشہور حدیث ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ، کئی دفعہ ہم نے تمام علماء کرام سناتے رہتے ہیں کہ بشیر نے اپنے بیٹے نعمان کو تحفہ دیا ایک، تو ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کے رسول کو اس پر گواہ بنا لیجئے۔ نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں تفصیلات ہے، لیکن ہمارے جو ہے مطلب کی بات اس میں یہ ہے کہ نبی نے فرمایا، اس میں ایک جملہ ہے کہ الیس یسرک ان یکونوا فی البر سواء، کہ تم ایک بیٹے کو تحفہ دے رہے ہو اور دوسروں کو نہیں دے رہے ہو، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے تمام بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کرنے میں برابر ہوں، بعد میں کام آئے؟ تم آج دو گے، تحفہ دو گے، ان کی اچھی تربیت کرو گے، ان کی نشو و نما ہوگی، تمام چیزیں، تو بعد میں یہ بچے تمہارے کام آئیں گے۔ نبی نے اشارہ اس حدیث میں کیا ہے کہ تمہیں ان کے حسن سلوک کی ضرورت پڑے گی، اس لیے ناانصافی نہ کرو۔ ناانصافی کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ بعض بچے جن کو تم نہیں دو گے وہ تمہارے ساتھ بہتر سلوک نہیں کریں گے۔ تو اشارہ کیا کہ بعد میں انسان جب بعد میں ضرورت پڑتی ہے تو اچھی تربیت کرے گا تو انشاءاللہ بچے اس کی فرمانبرداری کریں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ ایک بات یہ۔ دوسرا فائدہ بچوں کی اچھی تربیت کا یہ ہے کہ انسان کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حدیث ہے الادب المفرد کی صحیح حدیث، نبی نے فرمایا کہ جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں ان کو وہ ان کی سرپرستی کرے، ان کی تربیت کرے، ان پر رحم کھائے، ان کے خرچوں کو پورا کرے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اگر کسی کے پاس 2 بیٹیاں ہوں، نبی نے کہا کہ وہ ثنتین، 2 بیٹیاں بھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا 1 بیٹی ہو، نبی نے کہا کہ ہاں 1 بیٹی بھی۔ اگر، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ شریعت کا اصول یہ نہیں کہ صرف بیٹی کا مسئلہ ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اگر انسان جو ہے اچھی تربیت کرے گا، ان کے نان و نفقہ کا خرچہ جو ہے جو کچھ برداشت کرے گا، تعلیم دے گا، تربیت کرے گا، تمام چیزیں ان کی ذمہ داریاں اٹھائے گا، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو انسان اپنے بچوں کی اچھی تربیت اس لیے بھی کرے کہ انشاءاللہ اس تربیت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت سے نوازے گا۔ تیسری بات کیا ہے کہ انسان اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے گا تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس تربیت کا فائدہ ملے گا۔ مشہور حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، 3 باتوں کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہتا ہے۔ اس میں نبی نے کہا صدقہ جاریہ ہے، اور ایسا علم ہے جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھائیں، اور تیسری بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کرے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جنت میں اس کے درجات بلند کیے جائیں گے، تو کہے گا ان ھذا، یہ بلندی درجات مجھے جنت میں کیوں حاصل ہو رہا ہے، کیوں میرے درجات بلند کیے جا رہے ہیں، جبکہ میں نے جو اعمال کیے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے جنت میں تو داخل کر دیا، تو اب یہ سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ تو فرشتے جواب دیں گے باستغفار ولدک لک، کیونکہ تمہارے بچے دنیا میں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، انہوں نے دعائیں مغفرت کی ہے، تمہاری بیٹی نے، تمہارے بیٹے نے، تمہارے پوتے نے، پوتی نے،
نواسے نے، نواسی نے، کیونکہ تم نے ایسی تربیت اپنے خاندان کی تھی کہ ابا کے لیے دعا کرو، ماں کے لیے دعا کرو، نانا کے لیے دعا کرو، نانی کے لیے دعا کرو، دادا کے لیے دعا کرو، دادی کے لیے دعا کرو۔ ہم نے سکھایا تھا، اپنے خاندان میں اس چیز کو رواج دیا تھا، تو آج مرنے کے بعد سب کو اس کا فائدہ، دادا کو بھی مل رہا ہے، باپ کو بھی مل رہا ہے، دادی کو بھی مل رہا ہے، نانی کو، سب کو مل رہا ہے۔ تو تیسری بات، تیسرا اہم فائدہ کہ بچوں کی اچھی تربیت تو ہمارے لیے کبھی بھی چلتے پھرتے نماز کے بعد، نماز میں ہمارے لیے دعا کریں گے، اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، ہمارے درجات بلند کرے گا۔ اس سے بڑا فائدہ انسان کو بچے کی تربیت کا کیا ہو سکتا ہے؟ تو تیسرا فائدہ یہ ہے۔ اس لیے چوتھا فائدہ کیا ہے، یا چوتھی وجہ میں کہوں گا، یہ فائدہ نہیں بلکہ چوتھی وجہ کیا ہے کہ بچوں کی تربیت کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ انسان بچوں کی تربیت کا ذمہ دار ہے۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا تو اسے گناہ ملے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے زیر نگرانی، زیر سرپرستی کسی کو رکھتا ہے اور نگراں کا انتقال ہوتا ہے، سرپرست کا انتقال ہوتا ہے، اور اس نے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ بھلائی نہیں کی تھی، خیر خواہی نہیں کی تھی، ان کے لیے اچھائیاں نہیں چاہی تھی، بھلائیاں نہیں چاہی تھیں، انہیں گناہوں سے اور برے کاموں سے نہیں روکا، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو ایسے والدین کے لیے، ایسے سرپرستوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کو حرام کر دے گا۔ یہ آپشنل نہیں ہے، تربیت اختیاری نہیں ہے، نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو ہمارے ذمہ دیا ہے، وہ امانت ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ان کی اچھی تربیت نہیں کریں گے اور اس کی وجہ سے بچہ یا بچی بگڑتے ہیں، گناہوں کے راستے پر جاتے ہیں، تو ان سے تو پوچھ گچھ ہوگی، لیکن والدین بھی پکڑے جائیں گے، ماں بھی پکڑی جائے گی، باپ بھی پکڑا جائے گا، یا گھر میں جو بھی بڑا ہے جو سرپرستی کر رہا ہے وہ پکڑا جائے گا۔ دادا کے ہاتھ میں کمانڈ ہے، دادا پکڑا جائے گا، دادی کی چلتی ہے، دادی پکڑی جائے گی، ماں کی چلتی ہے، ماں پکڑی جائے گی۔ جو بھی سرپرستی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے چچا ہو سکتا ہے کبھی ماموں کہیں ہو کسی گھر میں، تو جو اچھی تربیت جس کے ہاتھ میں کمانڈ تھی، جو ذمہ دار تھا، اس نے اگر اچھی تربیت بچوں کی نہیں کی ہے، تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے نہیں کی تو چل جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ابن عمر کا ایک قول ہے، صحیح قول ثابت ہے، شعب الایمان میں بیہقی نے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ ادب، انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ اپنے بیٹے کی تادیب کرو، اس کی تربیت کرو، کیونکہ قیامت کے دن تم سے اپنے بیٹوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کی کیسی تربیت کی تھی، وماذا علمتہ، تم نے اسے کیا سکھایا تھا، اس سے تمہارے حسن سلوک کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم نے باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، لیکن تم سے سوال کیا جائے گا اس کی تربیت کے بارے میں۔ تو یہ واضح ہے کہ سوال کیا جائے گا، ایسا نہیں کہ آپشنل ہے، اختیاری ہے، کیا تو کیا، نہیں کیا تو نہیں کیا، ایسا نہیں ہے۔ بچہ بگڑتا ہے، بنتا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو چوتھی بات یا وجہ یہ تھی۔ آخری بات، ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے اور بہت ساری کتابوں میں ہے، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، چونکہ جذباتی واقعہ ہے، لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کچھ قیدی لائے گئے، تو اس میں ایک عورت تھی، تو اس کا بچہ اس سے جدا ہو گیا تھا، تو وہ کسی بھی بچے کو دیکھتی تھی تو اپنے پیٹ سے لگا لیتی تھی، اپنی چھاتی سے لگا لیتی تھی، اسے دودھ پلاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، اسی سے ہمارا مطلب ہے، اس ٹکڑے سے، کہ نبی نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں۔ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، باپ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اگر کہیں چھوٹی سی تکلیف بچے کو ہوتی ہے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، بخار ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، بار بار اس کو چیک کر رہے ہیں، بخار اترا کہ نہیں اترا، اس کے لیے دوا لا رہے ہیں۔ کہیں اگر کوئی خطرناک چیز، کوئی تکلیف دہ چیز ہے، بچہ اس کی طرف جاتا ہے تو ماں اسے کھینچتی ہے، باپ اسے کھینچتا ہے کہ وہاں نہ جائے۔ یہ دنیا کی بات ہے کہ دنیا میں ہم اپنے بچوں کو، کیونکہ محبت کرتے ہیں بچوں سے، انسان جب محبت کرتا ہے تو جس سے محبت کرتا ہے اس کو تکلیف سے بچاتا ہے، اس کو دکھ سے بچاتا ہے، اسے نقصان سے بچاتا ہے۔
تو اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کسی انسان کا کہ اس کا بچہ جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کی بچی جہنم میں ڈال دی جائے، جس سے وہ محبت کرتا تھا، جس پر وہ جان نچھاور کرتا تھا۔ سب کچھ آج جو کچھ ہم کماتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں دنیا میں، اس کا ایک بڑا حصہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بچوں کو کچھ دینا ہے، بچوں کی زندگی بہتر بنانی ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ اگر میں محبت کرتا ہوں بچے سے اور دنیا میں اس کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، تو میں اس کو جہنم میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میں اپنی بچی کو جہنم میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی بھی عقل مند آدمی اپنے بچوں کو جلتا ہوا آگ میں نہیں دیکھ سکتا۔ ایک آج آگ جلا دی جائے اور بچے اس میں جا رہے ہوں یا اس میں حادثہ ہو جائے، گھر جلنا شروع ہو جائے، تو میں سب سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ فکر مجھے بچوں کی جان کی ہوگی کہ میں ان کو کس طرح اس آگ سے باہر نکالوں۔ تو کیا ایک انسان یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے بچے جہنم کی آگ سے نکل جائیں، جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائیں؟ اس لیے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، کیونکہ ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں اور بچوں کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتے، بچوں کو جلانا نہیں چاہتے۔ اس لیے بچوں کی تربیت ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔